اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک انسان ایک کام کر لے نیکی کا اور دوسرے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو تو اس کا اوورال کیا بنے گا آخرت میں؟ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ان سے ہمیں منع کیا ہے تو ہمیں ان سب سے ہی بچنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ایک دو نیکی کر لوں اور ایک دو کبائر یا کبیرہ گناہ کے اندر بھی میں مبتلا رہوں تو میں یہ سمجھوں کہ میرا معاملہ سیٹ ہو جائے گا، یا کسی کا بھی معاملہ۔ میں اپنی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ہی محاسبے میں رکھتا ہوں۔ تو جن کبیرہ گناہ کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ان میں سے ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں وہ ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ تو ہم قرآن پاک کے ذریعے ہی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے تو کیسے وہ جنت کا حقدار بن سکتا ہے، اور نافرمانی کرنے سے وہ جہنم میں ٹھہرے گا۔ تو ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 سے 19 کے اندر یہ مضمون آیا ہے۔ تو آیت نمبر 15 کا جو ترجمہ ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ تو آدمی سے مطلب صرف میل ہی نہیں ہے، بنی نوع انسان کی بات ہو رہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے۔ تو جو بھی حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے، محکم آیت ہے، تو اس کے اندر یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جو بھی اس کا ارتکاب کرے گا وہ جنت پائے گا، وہ نیکی کرے گا کیونکہ اس کا حکم آ گیا کرنے کا، اور جو اس کو نہیں اختیار کرے گا وہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ یہ کرنا ہے، اور ایک انسان کرتا ہے تو اس کو ضرور اس کا اجر ملے گا، اور جو نہیں کرتا تو اس کو وبال بھی آئے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں مشقت سے رکھا اور مشقت سے اس کو جنا۔ اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی کامل قوت کی عمر کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی ہے، اور میں وہ نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ۔ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ کافی طویل آیت ہے، اس کے اندر بڑا ایک خزانہ چھپا ہوا ہے، تو اس کو تھوڑا بریک ڈاؤن کر کے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ شروع میں تو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دے دیا ہے، تو جس نے یہ کرنا ہے اس نے بچنا ہے، جس نے نہیں کرنا اس کی پکڑ ہونی ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہ کے اندر آئے گا جو کہ ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ اب ماں باپ کے احسانوں کو کھول کھول کے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں مشقت سے رکھا۔ تو آج کل تو کمپیوٹر کا، سائنس کا دور ہے، انفارمیشن کی بڑی روانگی ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ پریگننسی کے کیا کیا مراحل ہوتے ہیں، کیا کیا ٹرائمیسٹرز ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کیا کیا باڈی میں چینجز آتی ہیں، وہ آسان ہوتی ہیں کہ مشکل ہوتی ہیں۔ یہ آج کل ایک جو میل بندہ ہے وہ بھی ویڈیوز کے ذریعے ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے اور فیل کر سکتا ہے کہ یہ معاملات کتنے ہی کٹھن اور مشکل ہوتے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے ہے کہ اس نے اس کو مشقت سے جنا۔ تو جو درد ذہ ہے اس کی مصیبت سے کون نہیں واقف، وہ چاہے آج کل کا دور ہے یا اس سے پہلے کا دور تھا، تو یہ سب پہ اشکار ہے کہ وہ بھی ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی پریگننسی اور جو فیڈنگ ہے، جو دودھ چھڑوانے کی مدت ہے، وہ 30 مہینے ہے، تو یہ 2.5 سال بنتے ہیں۔ تو اس کے اندر مسلسل اس کے ساتھ جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں وہ بھی ساری اس نے عورت نے برداشت کرنی ہے۔ اب دودھ پلانا ہے تو اس میں بھی اس کو خوراک کی کمی کا شکار ہو رہی ہے، اس کو بار بار فیڈ کروانا پڑ رہا ہے، صبح اٹھنا پڑ رہا ہے، رات کو اٹھنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ سارے کے معاملات یہ جو بھی عورت پہ گزرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہی جب کوئی ایک صحابی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پوچھا کہ میرے اوپر کس کا زیادہ حق ہے اخلاقاً، تو وہ بتایا کہ تیری ماں کا، اور یہ 3 دفعہ فرمایا، اور چوتھی دفعہ کہا تیرے باپ کا۔
تو اس لیے جو ماں ہے اس کے 3 درجے اسی لیے رکھے گئے ہیں، یہ اس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کے بیان فرما دی کہ کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں جو اخلاقی طور پہ جو ماں ہے اس کے کیا معاملات ہیں۔ جو شرعی لحاظ سے ہیں وہ باپ کے زیادہ درجے ہیں۔ اور اب پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی کامل قوت کی عمر کو پہنچا اور اس کا وہ سال بھی بتا دیا کہ 40 سال کا ہو گیا، تو اس میں بڑی ایک سوچنے کی بات ہے، کیونکہ انسان جب چھوٹا ہوتا ہے، لڑکپن میں ہوتا ہے، کوئی غلطیاں کرتا ہے، کوئی شرارتیں کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، اس میں بھی اس کو ابھی چیزیں سمجھ نہیں آتی، ابھی وہ پڑھائی کرتا ہے، تو انسان کو ہوش پکڑتے پکڑتے جب اس کی جو حکمت کی عمر ہوتی ہے، جس کو ہم حکمت کہتے ہیں، اس تک پہنچنے پہنچنے کا جو عرصہ ہے وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بڑے سارے انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں تو جو نبوت ہے وہ 40 سال کے عرصے میں ملی۔ تو جو حکمت اور دانائی کا جو فیض ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا، وہ 40 سال کا عرصہ کم و بیش اس کو لگ جاتا۔ تو جب وہ حکمت تک پہنچ جاتا ہے اور ان ساری چیزوں پہ نظر دہرا کے سوچتا ہے، سمجھتا ہے، تو اس بات میں مجبور ہو جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں۔ نعمت کون سی ہوئی؟ یہی کہ جو اس کو ماں باپ عطا کیے، کہ جو اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، جس نے ان کو پروان چڑھایا۔ تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی اس کو احساس اجاگر ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ایک نعمت والا معاملہ تھا، اور جو تو نے مجھ پر میرے ماں باپ پر فرمائی۔ اور اس پہ اب دیکھیں گے دونوں پہ ہے کہ بچے پہ بھی ہے اور ماں باپ پہ بھی ہے، اور اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ اور اس کے علاوہ جب وہ اپنا احساس اس کو اجاگر ہو جاتا ہے تو وہ اپنی جو اولاد ہے اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے آگے، اور وہ پھر یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو اس میں اب آیت کے کانٹیکس سے یہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے سارے نیک کاموں کے لیے وہ یہ دعا کر رہا ہے۔ اور اس نے یہ بھی فردر کہنا شروع کر دیا ہے کہ میری اولاد میں نیکی رکھ۔ تو اس کو یہ بات بھی احساس ہو گئی ہے کہ اگر کوئی بچہ نیک ہوگا تو وہ جو نیک کام کرے گا تو بہرحال اس کو جو تربیت ہے اس کے ماں باپ نے کی ہے تو ان کو بھی اس کا صلہ ملے گا۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی بھی اب دعائیں کرنا شروع ہو گیا، اور کہہ رہا ہے کہ میں تیری ہی طرف رجوع کروں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے بتائے اور شریعت نے بتائے، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے اس نے یہ ساری چیزیں سمجھی۔ اس ساری کی ساری جو پورا کا پورا اسکیمہ ہے اب اس کو اس کے سمجھ آ گئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں اس کا رزلٹ بتا دیا کہ جو بھی یہ والا معاملہ کرے گا جو آیت نمبر 15 کے اندر ہم نے بیان کیا، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم نے قبول فرمائیں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے، یہ لوگ جنت والوں میں ہوں گے۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ تو اب جیسے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جو بھی ماں باپ کی فرما برداری کرے گا، اس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا، اور اس کے نتیجے کے طور پہ کیا ہوگا کہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں گے، اور یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ پھر اسے آگے آیت نمبر 17 کے اندر اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ، جیسے کہ ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ دونوں پہلو اللہ تعالیٰ جوڑ جوڑ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور انسان کو کہتا ہے کہ اب اپنے اختیار کو یوز کرتے ہوئے تم جو چاہو اختیار کرو۔ تو اگلی آیت نمبر 17 کے اندر اس کا الٹ بیان فرمایا ہے، اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تمہارے لیے اف، یعنی ان سے بالکل بیزار ہو گیا، کیا مجھے ڈراتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا، یعنی پیدا کیا جاؤں گا آخرت میں، حالانکہ مجھ سے پہلے کئی زمانے گزر چکے۔ اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں تیری خرابی ہو، ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ تو اب یہ اسلوب ہم دیکھتے ہیں کہ گھر گھر میں موجود ہے کہ ماں باپ سے بیزار ہیں، اوف کہتے ہیں، اگر ماں باپ کچھ کہہ دیں تو ان کی عقل اور جو ڈیسیژن ہیں ان پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں، وہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں، آپ کو ماڈرن زمانے کا پتہ نہیں ہے، اب ایسا ہوتا ہے، اب ویسا ہوتا ہے۔
تو ایک بیزاری کی کیفیت رہتی ہے بچوں میں۔ اور اگر کوئی ایسا ہے خدا نہ خواستہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا انکاری ہو گیا، تو اس کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ آگے سے کہتا ہے کہ مجھے کیا ڈراتے ہو کہ میں دوبارہ پیدا کیا جاؤں گا، حالانکہ کئی زمانے گزر گئے، میں نے تو بڑے سارے لوگ دیکھے جو مرے، اور میں نے تو کسی کو اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے آگے ہمیں نہیں بتایا کہ مرنے کے بعد یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو دونوں ہی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، یعنی ماں باپ، اور اس بیٹے کو بھی کہتے ہیں کہ تیری خرابی ہو ایمان لے آؤ، بے شک یہ جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں یہ بالکل سچی باتیں ہیں۔ اور اور اس کے جواب میں وہ بندہ کہتا ہے نہیں یہ تو پہلوں کی کہانی ہے، پہلے بھی لوگ کہتے تھے، آپ بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو نئے نہیں ہیں جو آپ اس میں کہہ رہے ہیں۔ تو اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنی مرضیاں کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس میں محنت بھی لگتی ہے، اس میں پیسہ بھی لگتا ہے، تو وہ کسی انسان کا دل نہیں کر رہا ہوتا، انلیس کہ اس کو یہ پتا ہو کہ یہ اس کے اللہ کا حکم ہے۔ تو ایک بہت بڑی موٹیویشن اس کو رہتی ہے یہ کام کرنے کے لیے، کیونکہ لائبلٹی اگر سمجھیں گے تو یہ معاملہ کبھی بھی نہیں ہوگا، اور اگر آپ اس کو اپرچونٹی سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپرچونٹی دی ہے کہ میں ماں باپ کے ذریعے جنت کما سکتا ہوں، تو وہ یہ معاملہ دل و جان سے کرے گا۔ تو پھر ایسے جو بدبخت ہوگا اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اگلی آیت نمبر 18 کے اندر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر بات ثابت ہو چکی ہے، یہ جنوں اور انسانوں کے ان گروہ میں شامل ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ تو اب یہ اس کی بات کا ہی کہا جا رہا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ اس سے پہلے بڑے سارے گزرے ہیں، ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہاں کیوں نہیں ہوا، ان کے ساتھ بھی ہوا اور تمہارے ساتھ بھی ہوگا، اور سب کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجات ہیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو اب اس آیت نمبر 19 کے اندر پوری کنکلوژن بتا رہی ان دونوں صورتحال کی کہ بھائی جو اچھے کام کرے گا اس کے لیے اچھی چیزیں ہیں، جو برے کام کرے گا تو اس کے لیے برے درجات ہیں، تو سب کو اس کے اعمال کے سبب جو بھی انہوں نے عمل کیے ہوں گے اسی حساب سے ان کو درجے ملیں گے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دے اور کسی پہ کوئی ظلم اور زیادتی والا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو ذرا ٹھہر کے سوچ کے دیکھیں کہ ایک ایسا بندہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور جنت کما لیتا، کیا یہ اس کا امتحان ہے؟ بالکل امتحان ہے، ہم اس زندگی میں اس دنیا میں آئے ہی امتحان کے لیے، تو عین ممکن ہے کہ ایک بندے کا یا ہم میں سے بہت سارے بندوں کا جو امتحان کا ایک پہلو ہے وہ ماں باپ ہے، تو اس کو امتحان اسی طرح سے اس کو آزمایا جا رہا ہے کہ اس کو بتایا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے، اگر وہ کرے گا تو یہ اس کا امتحان ہے، اس میں سے وہ پاس ہو جائے گا، اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ پھنسے گا۔ تو جن لوگوں کے ماں باپ بہت اچھے ہوتے ہیں، یا جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ تو ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کرتے، جو ہم کہتے ہیں وہی کرتے جاتے ہیں، تو ان کے امتحان کسی اور چیز میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہوگا۔ تو عین ممکن ہے کہ ہر بندے کے امتحان کی نوعیت ڈیفرنٹ ہو، تو یہ والا جو امتحان ہم اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہمارا ایک گرینڈ امتحان ہے، اس میں سے ایک کچھ پورشن جو ہے نا وہ ماں باپ کے پہلو سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جن کے بھی ماں باپ حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی اور خدمت کر کے جنت کمانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ہم بالکل بھی بیزاری والا معاملہ نہ رکھیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جو بھی حیات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی خدمت کر کے جنت کما سکیں، اور قرآن پاک کی ان آیات پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔